بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کا فضل، کرم اور احسان عظیم ہوا کہ اس نے ایک لمبے وقفے کے بعد ہم تمام پر اپنے دروازوں کو، اپنے گھر کے دروازوں کو کھولا. اللہ نے اپنے گھروں کو کھول تو دیا، ہماری اور آپ کی اور تمام ایمان والوں کی اب کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ان کو آباد کریں، عبادات کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے، اور جتنی بھی عبادات ہیں جن کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اپنے گھر کو آباد کرنے کی ہم آباد کریں. بزرگوں، دوستو، ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر دیکھا کس طرح سے ہم لوگ لاچار اور مجبور تھے. کتنے لوگ پریشان تھے کہ بھائی اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کا، 2 رکعت پڑھنے کا اللہ موقع دے دے، لیکن مساجدیں پوری طرح بند تھیں. اللہ نے جن لوگوں کو عقل سلیم دیا، اچھا دل دیا، وہ اس وقفے سے، وہ اس لاک ڈاؤن سے عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ مجھے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا کیوں ہے، میری کامیابی اور کامرانی کس چیز کے اندر ہے. ہم مال کمانے کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کو بڑھانے کی فکریں نہیں کرتے. ہماری دنیا بہترین ہو جائے، ہماری دنیا سجی ہوئی ہو، سوری ہوئی ہو، ہمیں اس کی تو فکریں ہیں، لیکن ہماری آخرت بہترین ہو جائے، ہماری قبر روشن ہو جائے، ہمیں جنت الفردوس میں اللہ رب العزت اعلیٰ علیین عطا کر دے، اس کی فکر ہمیں نہیں. اس کی وجہ ہے بزرگوں، دوستو، ہمارے ایمان کی کمزوری. ایمان سب کے پاس ہے، میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، لیکن اس کا ایک لیول ہے. جس کا جو لیول ہوگا وہ اس اعتبار سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا.
وہ اتنا اللہ کا ذکر کرے گا، وہ اتنا اللہ کو یاد کرے گا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے کامیاب اس شخص کو فرمایا جو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کے آیا، اپنے پیچھے بہت مال چھوڑ کر کے آیا، بہت اولاد چھوڑ کر کے آیا، اس کو کامیاب نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کہا فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہ ہے۔ اور اللہ نے دنیا کے اندر جو انسان کو مبعوث کیا، پیدا ہونے سے لے کر موت تک اسی کی محنت کے لیے پیدا کیا کہ تیری کامیابی مال میں نہیں ہے، تیری کامیابی اعمال میں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت ایمان والا ہونے کے تو آزاد نہیں ہے۔ اللہ کے کچھ اصول اور ضوابط تیرے اوپر ہیں جن کو فالو کرنا ہے۔ آپ روڈ پہ چلو تو لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایمان والا جا رہا ہے۔ آپ گھر میں ہو تو آپ کا پڑوسی اس بات سے متاثر ہو کہ نہیں، میرے پڑوس میں ایک ایمان والا بھائی موجود ہے۔ کاروباری لائن سے آپ کا لین دین اتنا صاف اور شفاف ہو کہ اغیار آپ کی تعریف کریں۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، ہر چیز اس بات کی شہادت دے کہ یہ انسان ایمان والا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دیوار پر جو ہمارے گھروں میں کیلنڈر ہوتا ہے، کبھی اس کو کسی نے بولتے دیکھا ہے کہ آج 20 دسمبر ہے، آج 20 نومبر ہے؟ کیلنڈر بولتا ہے، اس کے اندر نظر آتا ہے کہ آج 20 تاریخ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے، اسلام ہمارے اندر ہونے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق جس پر ہم نے لبیک کہا ہے، ہمارے اندر وہ چیز نظر آنی چاہیے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیے، جب لوگوں نے آپ کی قدردانی نہیں کی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ مدینے کی پوری زندگی کا اللہ کے رسول کی مشاہدہ کیجئے اور ان لوگوں کا مشاہدہ کیجئے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا، اور پھر اپنے معاشرے کا، اپنی زندگی کا، مدنی زندگی کی اللہ کے رسول کی موازنہ کیجئے، کمپیریزن کیجئے کہ میں کہاں ہوں۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کی کیا مدد اور نصرت کی، تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ دے سکتا ہے کوئی مثال؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ انصار نے مہاجرین کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنایا، اپنا بھائی بنایا، اور یہاں تک کہ مہاجرین سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، جو تم کو پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کرتا ہوں۔ مثال دے سکتا ہے کوئی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے۔ آپ اس معاشرے کا تصور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا، کہ اغیار تو چھوڑ دیجئے، جو ایمان نہیں لائے ہیں، جو 50-50 ہیں، جن کو منافق کہا جاتا ہے، اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ یہ معاشرہ اللہ کے رسول نے بنایا۔ عدل و انصاف کی مثال آج تک دی جاتی ہے۔ بڑی بڑی جو انگریزوں کی یونیورسٹیاں ہیں، اس میں اسکالر اور اس میں جو ہے مقالے لکھے جاتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے مسلمان نے دوری اختیار کری۔ جو ایک پروپیگنڈا موبائل کی شکل میں مسلمان کو اور تمام عالم کے لوگوں کے اندر داخل کر دیا گیا ہے، بس مسلمان اسی میں خوش ہے۔
دین جو علم جو حاصل ہوگا، اللہ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ذریعے سے علم دیا اور جو طریقہ بتایا، علم بالقلم، پہلی جو آیتیں اللہ نے نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیے، علم آپ کو اسی راستے سے آئے گا۔ آپ چاہے میں واٹس ایپ سے علم حاصل کر لوں، گوگل سے سیکھ لوں، یوٹیوب سے سیکھ لوں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں آ سکتا ہے، صرف معلومات آ سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو شروع کی آیات نازل کی ہے اس میں پہلے ہی بتایا کہ علم بالقلم، علم تجھے قلم کے ذریعے ہی آئے گا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا ہے وہ جانے گا تو صرف اور صرف قلم کے ذریعے۔ آج مسلمان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، مسلمان خوش ہے، رات رات بھر ہمارے جو نوجوان ہیں اس کے پیچھے پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہاتھ لگ گئی۔ آپ سائنسی ریسرچ کو پڑھیے، انسان کا جو برین ہے، جیسے ہی سورج طلوع غروب ہونا شروع ہوتا ہے تو انسان کا جو برین ہے وہ شٹ ڈاؤن کرنا چالو کر دیتا ہے، ایک ایک فنکشن کو بند کرنا چالو کر دیتا ہے۔ یہ بند کرے گا، وہ بند کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ 10 اور 11 کے بیچ میں انسان کا پورا برین مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ آپ کو میسج دیتا ہے بار بار کہ سو جا بھائی، سو جا۔ اگر آپ سو جاتے ہیں اس دوران تو آپ کو ایک بہترین اور صحت یابی والی نیند میسر ہوگی، اور اگر آپ نہیں سوتے ہیں، یہ میرا بھی تجربہ ہے، پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ آپ لاکھ کوشش کریں اس کے بعد سونے کی، پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اور انسان کا جو پورا باڈی کا سسٹم ہے وہ برین سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ کڈنیاں ہوں، چاہے وہ ہارٹ ہو، چاہے وہ معدہ ہو، ہر چیز برین سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ روز جاگیں گے، روز جاگیں گے، اس کے بعد آپ کو پھر بڑی بڑی بیماریاں پکڑ لیں۔ آپ ہاسپٹلوں میں جائیے، مشاہدہ کیجئے ہاسپٹلوں کا، صرف مسلمان ہی نہیں، عالم اسلام پوری دنیا کا مشاہدہ کیجئے، 30 سے 35 سال کے لوگ ایسی بیماریوں میں ملوث ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا جو قائم کردہ نظام ہے اس سے لڑنا۔ ہم رات کو جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی اور دن کام کے لیے۔ ہمارا الٹا حساب ہو رہا ہے، صبح 12 بجے ہماری صبح ہو رہی ہے، تو کامیابی کہاں سے ہمارے قدم چومے گی؟ کامیابی جب آتی ہے تو تب تو ہم بستر پہ بہترین نیند لے رہے ہوتے ہیں۔ اور عموماً یہ مسلم محلوں کا حال اور احوال ہے کہ ہمارا نوجوان موبائل کے پیچھے اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ اس کو آخرت تو چھوڑ دیجئے، دنیا کی بھی فکر نہیں۔ آخرت تو برباد ہے، دنیا بھی نہیں۔ دنیا کے اندر جو اسٹارٹنگ کے 131 سائنٹسٹ ہیں، آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، 120 اس کے اندر مسلم ہیں، اور وہ جو 11 ہیں وہ بھی 50-50 ہیں۔ قرآن کا علم ان کے پاس بھی تھا، احادیث مبارکہ وہ بھی جانتے تھے، بس 50-50 تھے ایمان کے تعلق سے۔ 11 لوگ کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، نفع ہے کہ نقصان۔ ہم نہ آخرت کو سنوارنے کی فکر کر رہے، نہ ہم دنیا کو بنانے کی فکر کر رہے۔ آج سے 50 سال پہلے کی بات کیجئے، حکومت کے اندر مسلمانوں کی حصہ داری کتنے فیصد تھی؟ 14%۔
آج 2020 کی سروے رپورٹ ہے 1% بھی ہم لوگ سرکاری نوکریوں میں نہیں ہیں. مطلب ہم تنزلی کا کتنا شکار ہو رہے ہیں. دنیا تو جا ہی رہی ہے ہاتھ سے ہماری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا لے کر کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں ہمارے پاس اور ہمارے بچوں کے پاس. سوشل میڈیا پہ اغیار کے ذریعے اتنا زہر پھیلایا جاتا ہے کہ ہمارے بچے آنے والے دنوں میں فش و پیش میں مبتلا ہو جائیں گے کہ آخر اسلام ہے کیا، آخر ایمان ہے کیا چیز. ابھی جو کچھ ہوا تھوڑے دنوں کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا، فرانس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو بنایا گیا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھتے ہی نہیں ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کو برا کہنے والے لوگ نہیں تھے یا نہیں تھے؟ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. آج ہمارے پاس کوئی ایک میسج آ جائے تو ہم اس کو دھڑلے سے فارورڈ کرتے. کیا کر کیا رہے ہم لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس وقت جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ اشعار نہیں کہا کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول کا مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے. لیکن آپ نے کسی کتاب کے اندر ان اشعار کو پڑھا؟ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کچھ محفوظ ہے، صحابہ نے اس چیز کو سرے سے نکار دیا، یاد ہی نہیں کیا کہ بیکار کی چیز ہے. آج ہم اس چیز کو فارورڈ کرتے ہیں. ہمارے گھر کا ایک 12 سال کا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ فرانس کے اندر ابھی حال فی الحال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا گیا. کیسے پتا چلا؟ سوشل میڈیا سے نا. اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام طاقت سے، تلوار سے، زور زبردستی سے پھیلا ہے. ہم بزرگوں اور دوستوں، ہماری ذمہ داری اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اس بات پر باور کرائیں کہ اسلام طاقت سے اور زور سے نہیں پھیلا. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، چیلنج کرتے ہیں پورے مکہ کو کہ کسی کے اندر طاقت ہے جو عمر ابن خطاب کا مقابلہ کر سکے. آپ بتائیے اپنے بچوں کو کس نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار رکھ کر کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور کرا؟ جب اس آدمی کا کوئی مقابلہ کرنے والا پورے مکہ میں کوئی ہے ہی نہیں تو اس کو کون مجبور کر سکتا ہے کلمہ پڑھانے کے لیے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی دیکھیے آپ. اتنے مالدار ہیں آپ کہ مکے کے جو 10 مالدار ہیں ان میں پہلا نمبر آپ کے آتا ہے. آخر کس چیز نے آپ کو کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور کرا؟ تجارت کی لائن سے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ آپ کا کوئی مکے کے اندر ثانی نہیں ہے. آخر کون سی طاقت تھی جس نے حضرت عثمان ابن غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور کرا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام طاقت سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام ابوبکر صدیق کی صداقت سے پھیلا ہے. اسلام عمر کی شجاعت اور بہادری سے پھیلا ہے. جو کہتے ہیں کہ اسلام زور اور زبردستی سے پھیلا ہے، وہ ایک ایگزامپل پوری دنیا کے اندر لا کر کے بتائیں کہ فلاں ابن فلاں کو زبردستی کلمہ پڑھوایا گیا. کوئی ایک انسان پوری کائنات میں نہیں مل سکتا. ہر ایک آدمی کسی نہ کسی سے متاثر ہو کر کے ایمان میں داخل ہوا ہے.
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم گھر میں رہیں تو ہماری زندگی میں ایمان ہو، اسلام ہو، ہم روڈ پہ چلیں تو ہمارے اندر اسلام جھلکے، ہم کاروبار کریں تو ہمارے اندر اسلام ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ آخرت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اور آسان بھی ہے۔ ہمارے اندر معاف کرنے کی صفت بدرجہ عدم موجود ہونی چاہیے، کتنی کہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے رکھی تھی، کہ آپ کے چچا کو قتل کرنے کے بعد، آپ کا کلیجہ نکال کے چبانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو معاف فرما دیتے۔ اور ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہم روڈ پہ اگر گاڑی پہ چل رہے ہیں، کسی ہاتھ گاڑی والے سے غلطی سے ہماری گاڑی کو ٹکر لگ گئی ہے تو ہم اس کو مارنے پر آمادہ ہوئے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں غفور الرحیم ہے، اللہ عفو کریم ہے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ معاف کرنے والے کو دوست اور اپنا محبوب بناتا ہے۔ آپ صحیح ہونے کے باوجود صبر کر لیں گے تو کل قیامت کے دن، آخرت کے دن صبر کرنے والے کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے۔ آپ صحیح ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں آپ کو اس درجے پر پہنچائے گا، آپ عش عش کریں گے کہ میں ساری زندگی لوگوں کو معاف کیوں نہیں کیا۔ لیکن ہمارا تو المیہ الٹا ہے، بیوی کی ایک غلطی ہم سے معاف نہیں ہوتی، ہمارے ماتحت اگر ہمارے کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں کچھ غلطی کر بیٹھے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ معافی کا ہمارے پاس کوئی پروانہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جائیے، اسلام یہ ہے کہ آپ دین اور دنیا دونوں کا بیلنس بنا کر کے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود ہیں، 3 صحابی مسجد نبوی میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اس نے ہماری دنیا بھی بنا دی، ہماری آخرت بھی بنا دی، اور بڑا احسان ہم پر یہ کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میں ان تمام کے شکرانے میں ساری زندگی اب اللہ کی عبادت کروں گا، مسجد میں پڑا رہوں گا، کچھ نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ بات تو آپ کی درست ہے، میں بھی اللہ کا بہت بڑا شکر گزار بندہ ہوں کہ اللہ نے مجھے ایمان جیسی دولت سے سرفراز کیا، اللہ کے رسول کا امتی بنایا، میں اس کے شکرانے میں اب جب تک زندہ ہوں روزہ رکھوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ایمان مل جانے کی وجہ سے اب ساری زندگی کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں صحابی کی یہ گفتگو بیٹھ کے اپنے حجرے میں سن رہے تھے۔ آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور باہر نکلے اور فرمایا ایکم مثلی، کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہو؟ صحابہ ایک دم دنگ رہ گئے کہ کیا بات ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور نہیں بھی کرتا ہوں، میرے گھر میں عائشہ بھی ہے، حفصہ بھی ہے، صفیہ بھی ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں۔ اللہ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس حضرت انسان کو جو پیدا کیا ہے بیلنس بنانے کے لیے، کہ دنیا ایسا نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر کے صرف مسجد میں آ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، ایسا نہیں ہے بزرگوں دوستوں۔
جنت بنانا بہت آسان ہے اور جہنم ہم لوگ خرید کے اس پہ خرچ کر کے کما رہے ہیں۔ آپ دکان میں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، تسبیح گھمائیے، سبحان اللہ الحمدللہ، کوئی خرچ نہیں ہے، فری میں آپ ایک سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ایک الحمدللہ کہہ رہے ہیں، آپ کو جو ہے جنت میں ایک درخت آپ کا لگتا جا رہا ہے۔ اس کے الٹ آپ جہنم کے جو اعمال ہیں آپ دیکھ لیں، اس کے پیچھے آپ کا کچھ نہ کچھ لگے گا ضرور، فری میں آپ کو جہنم نہیں ملے گی۔ تو ہم سوچیں، فکر کریں اپنی آخرت کی، اور سب سے زیادہ فکر اس بات کی کریں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم جہاں دنیا بنا رہے ہیں، جہاں مال کما رہے ہیں، وہیں ہم اعمال کی بھی فکر کریں۔ جہاں ہم دنیا سنوارنے کی بات کرتے ہیں، وہاں اپنی قبر کی، اپنی جنت کی بھی بات کریں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اپنی آخرت بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر قیامت تک مساجد کو اب بند نہ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔